أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کا یہ دوسرا جمعہ جس کی مناسبت سے خطبہ جمعہ کا یہ عنوان بنایا گیا ہے کہ اپنی نیکیوں کو ضائع اور برباد ہونے سے بچائیے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پر لگا دے، اور اللہ کے نیک بندے جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے، ان کو ایسے گناہوں میں مبتلا کر کے جن گناہوں پر اسلام نے صریح اور کھلے طور پر وعید اور دھمکی سنائی ہے نیکیوں کے برباد ہونے کی۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے، جیسا کہ پچھلے جمعے کے خطبے میں سنا تھا اور بتایا گیا تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کو ہر حال میں اپنا دشمن بنا کر کے رکھنا، ہر حال میں اپنا دشمن سمجھنا، کبھی بھی اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ اگر اس سے تم نے دوستی کی اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے تو وہ تمہیں برباد کر دے گا، تمہاری آخرت برباد کر دے گا، تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گا، اور کل قیامت کے دن پھر تمہیں یہ تمنا اور آرزو کرنا پڑے گا کہ کاش میرے اور تیرے بیچ پورب اور پچھم کی دوری ہوتی، اور وہاں سمجھ میں آئے گا کہ شیطان بڑا برا ساتھی ہے، لیکن وہاں کی سمجھ کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم سے ایسے گناہ ہوں جن سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، یا پھر ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہ ہوں۔ ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کا گناہ ہے۔ پچھلے جمعے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی، اور بدعت کا گناہ ہے، جن پر نیکیوں کے برباد ہونے کی وعید اور دھمکی سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی اور شام بھی خوب ذکر و اذکار کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، وظیفہ پڑھتے تھے۔ ان دعاؤں میں ایک لمبی دعا کا یہ ٹکڑا، اس کو یاد رکھیے گا، پچھلے جمعے کے بھی خطبے میں سنایا تھا۔ آپ اللہ سے پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ، کہ سب سے پہلے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں اپنے نفس اور اپنے من کے شر اور برائی سے، اور شیطان کے شر اور برائی سے، اور شیطان کی دعوت شرک سے۔ شیطان سب سے پہلے بندوں کو شرک کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ شرک سے بڑے طاقتور عمل، بڑی سی بڑی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ دنیا میں شرک کا جو دروازہ کھلا
شیطان نے بڑی اچھی پٹی پڑھائی تھی لوگوں کو، قوم نوح کو، کہ یہ 5 لوگ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ تمہاری قوم کے بڑے اچھے اور نیک لوگ تھے، اور یقیناً وہ بڑے اچھے اور نیک لوگ تھے۔ ان کی یادگار کی چیزیں اپنے گھروں میں رکھو، ان کے مجسمے بنا لو، ان کے فوٹو بنا لو جو اس زمانے کے حساب سے ممکن ہو، ان کی یادگار کو اپنے گھروں میں رکھو۔ یہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں تم بھی بیٹھو، ان کی مجلسیں جہاں لگا کرتی تھی ان مجلسوں میں جاؤ۔ اس طرح سے جب تم ان کو یاد رکھو گے تو تمہارے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پہلی پیڑھی نے یہ کیا۔ آنے والی پیڑھیوں نے یا آنے والی پیڑھیوں کو شیطان نے یہ پڑھا دیا کہ تمہارے بزرگ، تمہارے باپ دادا اور تمہارے اگلے لوگ انہی مجسموں اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں سے دنیا میں شرک کا دروازہ کھلا۔ شرک کی یہی تاریخ ہے۔ کچھ رد و بدل کے ساتھ کہہ لیجئے یہ دروازہ شیطان نے ہم مسلمانوں کی زندگی میں کھلوا دیا ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ اور دوسرا اس کا ہتھ کنڈا جو ہے وہ اتباع سنت سے ہٹا کر کے بدعت کی راہ پر لگانا، تاکہ یہ خوب مشقت کریں عمل کرنے میں، رمضان کی راتوں میں جاگیں، دن میں روزے رکھ کر کے روزے کی مشقت برداشت کریں، لیکن ان کو بدعت کی راہ پر لگا کر کے ان کے عمل کو برباد کر دینا ہے۔ یہ بھی ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے شیطان۔ اور شیطان ایک حربہ اختیار کرتا ہے بندوں کے عمل کو برباد کرنے کے لیے، جو تذکرے میں کم آتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 آپ پڑھیے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار غار ابو بکر اور اسلام کی وہ شخصیت جن کے ایمان لانے سے اسلام کو طاقت اور قوت ملی تھی مکۃ المکرمہ میں، اور مکۃ المکرمہ میں مسلمان اس بات پر قادر ہو سکے کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز جا کر کے پڑھ سکے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں کی آواز تھوڑی سی گفتگو میں نبی کی موجودگی میں بلند ہو گئی۔ آواز کی بلندی کو یا آواز کی بلندی پر نبی نے نہیں ٹوکا، عرش والے نے حکم اتار دیا، اور نبی کی شان میں کیسے رہو گے، کیسے نبی کا ادب بجا لاؤ گے، اور نبی کو کیا مقام اور رتبہ دو گے، عرش والے نے بتایا۔ ابو بکر کی نیکیاں اللہ اکبر، عمر کی نیکیاں اللہ اکبر رضی اللہ عنہما، کیا ہمارا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ان دونوں بزرگ ہستیوں کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ لیکن یہ واقعہ مدینے کا ہے، اگر نبی کی شان میں ذرا بھی گستاخی کرو گے، بے ادبی کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے سارے اعمال حبط اور برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور اور پتہ بھی نہیں ہوگا۔ شیطان اس گناہ میں بھی مبتلا کروائے گا
تاکہ سارے اعمال برباد ہوں۔ رمضان کی ساری مشقتیں جو عبادت کے نام پر کی ہیں سب برباد ہوں۔ ایک اور بڑا گناہ جس میں شیطان مبتلا کر کے نہ تو نیکیوں کو قبول ہونے دے گا نہ تو دعاؤں کو قبول ہونے دے گا، اور وہ گناہ ہے حرام خوری کی۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ آدم کو ابھی زمین پر اتارا نہیں گیا، اللہ نے آدم و حوا دونوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں کو اللہ نے اجازت دی کہ پوری جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو رہو، عیش اور مزے کرو، صرف اس پیڑ کے قریب نہ پھٹکنا، اس کا پھل نہ کھانا۔ شیطان نے دونوں کے اندر یہی وسوسہ ڈالا کہ ان کو وہ ممنوعہ شجر کا پھل کھلایا جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کھانے کی طرف طبیعت بہت مائل ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے، پیٹ کے تقاضے کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ارمانوں اور خواہشوں کو پوری کرنے کی وجہ سے آدمی حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے، لالچ میں آ کر حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا دونوں کو لالچ دلایا؟ سورہ اعراف میں پڑھ لیجئے گا، بڑی تفصیل سے واقعہ ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو اس پیڑ سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تمہیں جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہ مل جائے، کھا لوگے تو جنت میں تمہاری راج پاٹ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ آدم آ گئے وسوسے میں، کھا لیا، اللہ نے اتار دیا زمین پر۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، حلال کمائی اور حلال اور پاکیزہ خوراک، اس کے بغیر عبادتیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج حرام خوری کی ایسی ایسی شکلیں ایجاد کر دی گئی ہیں تجارت اور دھندے کے نام پر، جو سود اور بیاج سے پاک نہیں ہیں۔ سود و بیاج جو حرام خوری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ سے اور رسول سے جنگ کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، گویا کہ یہ سود و بیاج کے کاروبار کرنے والے، کھانے والے، اس میں مبتلا ہونے والے، چاہے جس شکل میں ہو، قسطوں پر خرید و فروخت، اور نہ جانے کتنی شکل ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے یہ وعید سنائی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، گویا کہ یہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور سود و بیاج کی تاریخ و اتہاس یہی ہے کہ دنیا میں یا انسانوں میں اس دھندے کو رواج دیا ہے یہودیوں نے، جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہودیوں نے اس کو رواج دیا ہے، جو 1000 سال جینے کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں، جو جتنا جینے کا آرزو اور تمنا کرے گا وہ اتنے ہی دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو کر کے حرام خوری میں پڑنے کا اس کا ڈر رہے گا۔ ہم آپ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبیوں کو، سارے نبیوں کو، جیسے سارے نبیوں کو یہ آگاہ کر دیا تھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر سارے انبیاء کو یہ بات بتا دی گئی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اللہ نے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے
سب کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اگر شرک کرو گے تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو حکم دیا، سورہ مومنون کی آیت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے نبیو، کسی ایک دو نبی کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا۔ کس بات کا پابند؟ پہلے کلو من الطیبات، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ پناہ میں رکھے ہم سب، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ اے رسولو، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی خوراک اور کمائی پر غور کرو، ورنہ کہیں نیکیاں کرنے کی مشقت برداشت کرنے کے باوجود تمہارا حشر وہ نہ ہو جو سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، حالانکہ دنیا میں انہوں نے بڑے تھکا دینے والے عمل کیے ہوں گے، بڑی بڑی مشقتوں والے عمل کیے ہوں گے، ایسی نیکیاں کی ہوں گی جن میں ان کو تھکاوٹ کا احساس ہوا، اور جن نیکیوں کی وجہ سے وہ مشقت میں برداشت ہو گئے، لیکن سب برباد۔ تو شیطان اس حربے کو بھی استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح سے لالچ پیدا کر کے، حرص اور مال کی آرزو پیدا کر کے، زیادہ جینے کی آرزو پیدا کر کے، اور خوشحالی کی زندگی کی آرزو پیدا کر کے کسی نہ کسی طرح سے حرام خوری میں مبتلا کیا جائے۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جو پاکیزہ اور حلال روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ دنیا، ارمان اور ساری خواہشیں اور آرزویں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کسی کی آرزویں پوری نہیں ہوتی ہیں، بادشاہوں کی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا تو ایک سفرگاہ ہے جس سے ہمیں گزر جانا ہے۔ تو دنیا میں جہاں ہم آرزوؤں اور خواہشوں اور ارمانوں کو پوری کرنے میں لگ گئے، وہاں پھر ہم بہت زیادہ اس بات کا چانس اور امکان ہے کہ کہیں حرام کمائی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اہل علم نے اتنا اچھا لکھا ہے کہ نبیوں کو جو حکم دیا کہ حلال و پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، ان دونوں میں بڑا عجیب و غریب تعلق اور جوڑ ہے کہ حلال اور پاکیزہ خوراک سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور عمل صالح سے یا عمل صالح اور نیکیاں بندے کو حلال خوراک پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ جوڑ ہے دونوں میں۔ تو شیطان کو، شیطان کے حربے سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ اور ذریعہ اسلام نے یہ دیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا۔ رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی عبادت کر رہے ہو یا کسی بھی عبادت، دکان میں ہو، مکان میں ہو، اپنی مزدوری میں لگے ہوئے، اللہ کو یاد رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو ہرانے اور تھکانے کا طریقہ بتایا ہے۔ پچھلے جمعے سنایا تھا کہ اللہ کو یاد کر کر کے شیطان کو تھکا مارو، اس کو ہرا دو، جس طرح سے ایک مسافر
جو اپنی منزل پر پہنچنے کا عزم کر چکا ہے اپنی سواری کے جانور کو تھکا دیتا ہے۔ لڑو اس سے، اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ 5 وقت کی یہ فرض نمازیں ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، مجھ کو یاد رکھنے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ جہاں اللہ کی یاد سے ہٹو گے اور آنکھیں بند کرو گے شیطان مسلط اور حاوی ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ رحمان کے ذکر اور یاد سے غافل ہو کر، کیئر لیس ہو کر کے زندگی گزارے گا۔ بتایا تھا نا، یعشو آنکھ کی بیماری کو کہتے ہیں، جس سے بینائی اور آنکھ کی روشنی کم ہو جاتی ہے، رتوندھی کی بیماری کو کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیا اللہ کی یاد سے، اذان سن رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو اللہ رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر کے اور غافل ہو کر کے زندگی گزارے گا، نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے، فہو لہو قرین، وہ شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا وہ۔ اور شیطان وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان ایسے غافل لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اللہ کی یاد سے روکتا ہے۔ اور جب انسان اس مرحلے اور اسٹیج پر پہنچ جاتا جو آگے اللہ نے بیان کیا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کا کرم پھوٹ گیا۔ کیا مرحلہ بتایا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور غافل انسان، اللہ کو بھولا ہوا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، رمضان آئے گا جاگیں گے، جمعے کی نماز پڑھ لیں گے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ اس موضوع پر یا اس سے متعلق اور بھی باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کے خطبے میں کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت نصیب کرے اور محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جہنم سے خلاصی اور آزادی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانی اور مصیبت کو دور فرمائے، اور ہم سب کو بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ یقیناً وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم۔